اپنی اولاد کی تربیت، ان کی ذہنی اور روحانی پرورش شریعت کی نظر میں اتنی قابل قدر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں، نہیں کر سکتے۔ یا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یعنی والدین کا ظلم اتنا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفتر کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے، اپنی دکان کے لیے وقت ہے، لیکن اس کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے، ان کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ یا ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یا ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کئی مرتبہ تو والدین اپنی اولاد کو بناتے بناتے بگاڑ دیتے ہیں، طریقہ ہی نہیں آتا۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کسی غلط مستری کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیں گے، اس نے خرابی کرنی ہے، ٹھیک تو نہیں کرنی۔ والدین بیچارے خود تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ 1000 کوشش کے باوجود ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل نہ صرف یہ کہ دین سے بیزار ہو رہی ہے، بلکہ والدین سے بھی باغی ہوتی جا رہی ہے۔ آئے روز ہم میڈیا پہ، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا پہ ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ یہی اولادیں اسکول میں اپنی استادوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، ان کو کبھی پڑوس کی کوئی 7 سالہ بچی ہتھ پہ چڑھ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، 5 سال کا بچہ ہاتھ آ گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہم سب کے سامنے ہے۔ کیوں یہ اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کی فکر نہیں کی ہے۔ ان کی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے، اور یقیناً آپ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے معاشرے کی اولین ضرورت، سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایسی تربیت گاہیں ہوں، ایسے تربیتی ادارے ہوں، اور ایسے تربیت کرنے والے اساتذہ ہوں کہ ہم اپنے بچے ان کے حوالے کر دیں، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، ہمارے بچوں کو ایک اچھا، صاف ستھرا، سلجھا ہوا انسان بنا کے پھر ہمیں واپس کر دیں۔ اور الحمدللہ دینی مدارس کی صورت میں ہماری سرزمین پر بہترین تربیت گاہیں موجود ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد راہ راست پہ رہے، ان کا عقیدہ ٹھیک رہے، ان کا نظریہ ٹھیک رہے، وہ باپ کو باپ کہیں، ماں کو ماں کہیں، امی کہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کی اچھی تربیت کے لیے مدارس کی چاردیواری میں ان کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر باہر کا ماحول ہم سب کے سامنے ہے۔ ویسے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ اسکول اور کالجوں میں اور جہاں پہ انسانوں نے حقیقی معنوں میں انسان بننا تھا، جو انسان سازی کے کارخانے تھے، انسان سازی کے ادارے تھے، انہی انسان سازی کے اداروں میں کیسے اخلاق سازی کا کام، اخلاق سوزی کا کام ہو رہا ہے، اور کیسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ سے نکالا جا رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں۔ باہر کے ماحول میں ہم کب تک اپنے بچوں کے ساتھ سائی کی طرح چمٹے رہیں گے؟ موبائل کی فتنے نے ہماری نوجوان نسل کی ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عفت اور پاک دامنی تو کب کی تباہ ہو چکی تھی، اب ایمان بھی خطرے میں ہے۔ تو ایسے حالات میں مدرسے کی چاردیواری بہترین محافظ ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف نے غار کے اندر پناہ لی تھی اور وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، لیکن ہم مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ اس کے پیچھے بھی 3 محرکات ہیں، 3 وجوہات ہیں ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بچے کو ہم مدرسے میں بھیجیں گے، حافظ قاری بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کھانے کی فکر ہمیں کھائے جا رہی ہے کہ بچوں کے کھانے کا کیا بنے گا۔ اور مزے کی بات یہ، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ تم بھی عجیب ہو، کبھی کہتے ہو کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، اور پھر کہتے ہو کہ مولوی بہت کھاتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि मौलवी खाते हैं, अल्लाह खिलाता है और अच्छा खिलाता है। सच्ची बात यह है, एक वक्त था कि मदारिस में मुजाहिदी हुआ करते थे, खाने पीने को नहीं मिलता था, कई कई रोज के फाकी हुआ करते थे। अब वो दौर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदारिस में बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, बेहतरीन खाने खिलाए जा। मैं लाहौर में एक मदरसे में गया तो मदरसे वालों ने मुझे कहा कि आपको एक कमरे में तमाशा दिखाते हैं। 8-10 फ्रीजर रखे हुए थे और एक फ्रीजर खोल के देखा, पूरा पूरा सालिम बकरा पड़ा हुआ था। अगले फ्रीजर में, अगले फ्रीजर, कहते ये बकरे आ रहे हैं, हम खत्म नहीं कर सकते। और उसने बता दिया कि हम पूरे हफ्ते में एक दिन तो जो बकरे आते हैं वो हम सरगोदा बेचते हैं फलां मदरसे वालों को, और एक दिन हम ओकाड़ा बेचते हैं फलां मदरसे वालों को, वो ज़बाशुदा कटे हुए बकरे उधर बेचते हैं, और एक दिन हम गुजरावाला बेचते हैं फलां। ख़त्म नहीं होते। कहते हैं तलबा हमें कहते हैं जुमरात के दिन कि हमें वैसे गोश्त दे दो, हमने वैसे पकाना है अपनी मर्जी से। जुमरात के दिन तलबा में गोश्त दे देते हैं कि तुम खुद पकाओ जैसे चाहते हो। हम बाजार से गोश्त लेते हैं, पहले तो छोटा गोश्त खरीदना आजकल हर किसी के बस की बात है ही नहीं। मुतवस्सित तबके के लोगों को हफ्ते में एक आध मरतबा मिल जाता है। और वो जो हम बाजार में जाते हैं कसाई से बात करते हैं तो हम तो कहते हैं कि छोटा गोश्त दे दो, पता नहीं वो छोटा दे रहे होते हैं या बड़ा दे रहे होते हैं या दरमियाना दे रहे होते हैं। दरमियाना भी तो चलता है ना बाज़ शहरों में और बाज़ इलाकों में। चलो छोटा दे रहे हैं, नहीं मालूम कि वो जिंदा था उसको ज़बह किया है या मरे हुए के गर्दन काटी है, बीमार था वो लेके आ गई, पता नहीं चलता। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में जो बकरे आते हैं हमेशा के लिए लोग सेहतमंद बकरा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस बकरे से हमने बलाओं को टालना है। और कमजोर बकरा किया बला को टाल सकते हैं, कोई सेहतमंद होगा तो बला को टालेगा। और यकीनी बात है, ये बकरे जब मदरसे में आते हैं, हम जिस वक्त पढ़ते थे उस वक्त तो यही हाल होता था कि जो ही चार दीवारी के अंदर दाखिल हो गया एक आवाज निकालता था, तलबा को मुतवज्जे करता था कि मैं आ चुका हूं। यानी अल्लाह ताला ने वो इंतज़ाम किया हुआ है। कभी आपने गौर किया है, मैं एक कमज़ोर सा बंदा हूँ, तमाम तर वसाइल की कमियाँ भी है मेरे पास, और वैसे भी सीना तंग सा है, वसाइल भी नहीं है, हौसला भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर में मेरी बैठक में मेहमान मौजूद हो और मेरे घर में खाना मौजूद हो, मेहमान ने खाना न खाया हुआ हो, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने मेहमान को खाना न खिलाऊं। अगर मेरी गैरत गवारा नहीं करती तो वो अल्लाह तो गयूर परवरदिगार है, उसके घर में उसके मेहमान मौजूद हों और उसके खजानों में कमी भी कोई नहीं है, और फिर हमें यह खतरा हो कि फिर खाएगा कहां से। हमारी ईमानी कमजोरी की दलील है, ईमानी कमजोरी की दलील है। कभी आपने गौर किया है, आजकल ये हमारी हुकूमत जो है, मेहमान भी सुन रहे हैं, हमारी हुकूमत कर्जों पे चल रही है, बल्कि खैरात पे चल रही है। यूं समझ लें कि खैरात पे चल रही है। हमारे हुक्मरान बेचारे कशकोल हाथ में ले लेते हैं, जहां कहीं चले गए कुछ खैरात किसी लोगों ने दे दिया, तो जिस मर्तबा ज्यादा खैरात मिलता है वापस आके कहते हैं दौरा बड़ा कामयाब रहा। हमारे यहाँ दौरा तब कामयाब होता है जब खैरात ज्यादा मिल जाए। कुछ खुद खा लेते हैं, कुछ हमें खिलाते हैं। जिन्होंने कहा था कि हम कशकोल तोड़ेंगे, उन्होंने ज्यादा ही कशकोल को फहराया और पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर दिया और कौम को बदनाम कर दिया। जिन्होंने कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे ले लिए। कर्जों पे चलने वाली हुकूमत, खैरात पे चलने वाली हुकूमत। किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए, कहते हैं फलां को सरकारी नौकरी मिली है, फलां के बेटे को पक्की नौकरी मिली है। पक्की नौकरी का माना यह है कि अब हमारा माश और गुजर बसर का मसला हल हो गया। हर महीने 1,00,000-1,50,000 आएंगे, 70-80 हजार आएंगे, घर का खर्चा चलता रहेगा। वो कर्जों पे चलने वाली हुकूमत, खैरात पे चलने वाली हुकूमत की नौकरी किसी को मिल जाती है, वो इतना मुतमईन होता है, और मेरा वो रब जो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है, कोई बंदा उस रब की नौकरी करे और उसको फिक्र लाहिक हो कि खाऊंगा कहां से, ये ईमानी कमजोरी की निशानी है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। मखलूक के खुदा के वादों पर हमें इतना इत्मीनान है, जबकि अल्लाह ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मुतअद्दिद मकामात पे वादा फरमाया है कि तुम्हारा रिज़्क मेरी जिम्मे है। ला नसअलुकुम रिज़्का, तुम्हारा रिज़्क मेरी जिम्मे है, ये मेरा काम है। हमें फिर भी फिक्र दामनगीर होती है, बच्चे को हाफिज बनाएंगे तो खाएगा कहां से, मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहां से। मुझे अच्छी तरह याद है कि
جب ہمارا اپنے مدرسے میں تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا تو آخری دن تھا، تو باقی طلباء کو تو جلدی تھی کہ ہم نے گھروں کو جانا ہے، اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو آج رات اپنے استادوں کے پاس جاؤں گا، استادوں سے دعا بھی کرواؤں گا اور ان سے کچھ نصیحتیں بھی لوں گا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور رات کا وقت تھا، میں عشاء کے بعد ایک ایک استاد کے کمرے میں چلا گیا اور ہر استاد سے میں نے دعاؤں کی درخواست بھی کر لی اور ان سے میں نے کچھ نصیحت بھی مطالبہ کیا، انہوں نے نصیحتیں بھی ارشاد فرمائی۔ پھر میں اپنے ایک استاد کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ استاد جی میرے پاس تو نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، سب کچھ سے عاری ہوں، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، میں دعا کے لیے بھی آیا ہوں، مجھے کچھ نصیحت بھی فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری استاد نے جو میرے لیے ہاتھ اٹھائے مختصر وقت میں پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگا میرے لیے، اور نصیحت پھر مجھے یہ فرمائی کہ بیٹا ہمارے علاقے کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ گندم کی کٹائی کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو اگر گندم کی کٹائی کرنے والوں کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ دین کا کام کرو گے تو آپ کو اچھا کھانا اللہ نہیں کھلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دین کا کام کریں، اللہ آپ کو ایسا کھلائے گا کہ دنیا والے دیکھ کے رشک کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنے استاد کی وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے اس دین کی نسبت سے، صرف ظاہری نقالی ہے، ابھی تو ہم نے حقیقت حاصل ہی نہیں کی ہے، ابھی تو ہم حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہیں، فقط یہ ظاہری نقالی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دیکھ کے رشک کرتے۔ تو یہ بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، اور یہ خدشہ صرف آج کا نہیں ہے، یہ 14 صدیاں پہلے کا پرانا خدشہ ہے، یہ پرانا خدشہ ہے۔ جب مشرکین مکہ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ یہ بچہ پھر بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، تو بچپن میں ہی اس کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے، بھوک کے خطرے سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مشرکین مکہ اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈالتے تھے، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کا مسلمان بھی اپنے بچے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، وجہ وہی ہے کہ کھائے گا کہاں سے، کھانے کی فکر دامنگیر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بچوں کو جسمانی موت مار کے گلا گھونٹ کے دبایا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے بچے کو ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجتا ہے جہاں کا اس کو پتہ ہے کہ نہ عقیدہ محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے، پھر بھی اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ اب فرق اتنا ہے کہ مشرکین مکہ جسمانی موت مارتے تھے اور ہم روحانی موت مارتے ہیں۔ اہل علم حضرات موجود ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جسمانی موت مارنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم اپنے بیٹے کو روحانی موت مارنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ دوسرا بے بنیاد خدشہ یہ ہے کہ ہم بچے کو مولوی تو بنائیں گے لیکن مولوی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، حافظ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، ہم آئے روز دیکھتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں حفاظ علماء کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، تو ہمارے دماغ کا فطور ہے، یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے، ورنہ ان علماء، ان حفاظ اور قراء کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہے کہ دنیا والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔